اکثر تمہارے دل میں یہ سوال آتا ہوگا کہ اگر اللہ تمہاری اچھی یا بری قسمت تمہارے وجود میں آنے سے پہلے ہی لکھ چکا ہے تو کیا وہ تمہاری دنیا میں آنے کے بعد بدلی بھی جاتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نشانیاں بھی ظاہر کرتا ہے؟ تو سنو، جس رب کے قبضہ قدرت میں سکون و راحت کے بیش بہا خزانے موجود ہیں، اسی مہربان رب کا قرآن خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کس طرح تمہاری قسمتوں کو بدلتا ہے اور کس طرح اپنی تدبیریں بناتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم ہی تمہاری قسمتوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ کس وقت کہاں کتنی بارش برسانی ہے اور کون سی زمین کو کب تک محروم رکھنا ہے۔ جس طرح تم ایک بنجر پڑی ہوئی زمین کو دیکھ کر یہ گمان نہیں کر سکتے کہ یہ بھی کبھی لہلہاتی کشتزار بن جائے گی، مگر خوب دیکھو کہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی برسات کا صرف ایک ہی ریلا اس کا رنگ بدل دیتا ہے۔ یہاں تک کہ تمہاری زندگی میں ایک اچانک کا حادثہ تمہاری پوری تقدیر کو پلٹا کے رکھ سکتا ہے۔ وہ بند دروازے اچانک تم پر کھل سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے چیزوں کو بدل سکتا ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری قسمت میں تمہاری منچاہی چیزوں کو لکھ دے تو یہ دو باتیں ذہن نشین کر لو۔ یاد رکھو، قسمت وہ گندی ہوئی مٹی ہے جس سے تم چاہو تو اینٹیں بناؤ یا چاہو تو پھول، اور جاننے کا فن تو یہ جاننا ہے کہ کس چیز سے تمہیں کیا حاصل کرنا ہے۔ تمہاری مثال اس کسان جیسی ہے جو زمین تیار کرنے سے لے کر فصل کے تیار ہونے تک بڑی ارکریزی اور جاں فشانی سے کام کرتا ہے کہ جو بیج وہ بو رہا ہے اس کی فصل ایک دن کاٹ کر اس کے پھل سے لطف اندوز ہو سکے۔ تو یاد رکھو کہ اگر تم پاک مقصد کے لیے پاک ذرائع سے دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرتے ہو تو وہ کاتب تقدیر تمہاری اس کھیتی کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اور جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو اسے ہم دنیا ہی میں سے دیتے ہیں۔ اور اگر تمہارے دل میں یہ خیال ستاتا ہے کہ اللہ بہت سے لوگوں کو بن مانگے ہی اتنا کچھ ان کی قسمت میں عطا کر دیتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے نیک اور اس کے محبوب معلوم نہیں ہوتے، تو یاد رکھو کہ جس سے کوئی نعمت مل رہی ہو وہ لازماً نہیں کہ اس کی اہلیت اور قابلیت کی بنا پر مل رہی ہے۔ اس نعمت کا ملنا اس کے مقبول الہی کی علامت اور دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تمہیں اس کا جواب دے رہا ہے کہ جس کو ہم نے بہت دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے بہت خوش ہیں، اور جس کو نہیں دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے ناراض ہیں، بلکہ دونوں ہی صورتوں میں آزمائش ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی اسے بڑی دولت مل گئی۔ تو تم کبھی بھی اللہ کی عظمت اور کبریائی پر شک نہ کرنا، بلکہ اپنا یقین اور توکل قائم کیے رکھنا، کیونکہ جب یقین کی ڈور کاتب تقدیر پر چھوڑ دی جائے تو خزاں بھری زندگی میں بھی قوس و قزح کی وہ بہار آتی ہے جو تمہاری قسمت کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں کچھ لکھا ہی نہیں ہے تو یاد رکھو کہ جو چیز تمہاری قسمت میں لکھی ہوتی ہے وہ ہر بند دروازہ توڑ کر تم تک پہنچ جاتی ہے، اور جو تمہاری قسمت میں نہیں ہوتی وہ بھی مل سکتی ہے کہ اگر تم دوسروں کی دعا لینے والے ہو۔ جان رکھو، جب تک تمہارے ہاتھ سے خیر نکل رہا ہے تمہارے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب دکھ میں دلاسا اور تمہاری کی گئی بھلائی۔
جانتے ہو تمہاری قسمت بدلنے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم اپنے اوپر آئی مصیبتوں سے دل شکستہ نہیں ہوتے اور مضبوطی کے ساتھ اپنے مقصد سے جڑ کر ہر ممکن کوشش اور تدبیر اپناتے ہو، کیونکہ اگر ایک پاؤں تدبیر سے اٹھتا ہے تو دوسرا پاؤں قسمت اٹھاتی ہے، اور اوپر اٹھنے میں وقت تو لگتا ہے، پھر چاہے سورج ہی کیوں نہ ہو دھیرے دھیرے ہی چڑھتا ہے۔ اور اگر آج تمہاری قسمت کا ستارہ تم سے روٹ گیا ہے اور تمہیں تلاش ہے اس نشانی کی جو تمہاری تقدیر بدل دے، تو جان رکھو کہ جب اللہ کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے تو اچانک اسے علم و عقل کا وہ شعور دیتا ہے جو اسے تاریک گھاٹیوں سے نکال کر ایک روشن اور سیدھی راہ گزر کا مسافر بنا دیتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وہ اللہ ہی ہے جو تم پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور یہی وہ راہ گزر ہے جو تمہاری بکھری زندگی کو سمیٹ کر مقدر کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہاری دعائیں اور امید بھرا صبر تمہاری زندگی کی خالی شاخوں کو پھولوں سے بھرنے والا ہے کہ جن کی خوشبو اور رنگ تمہیں حیران کر دے گی۔ عنقریب رب کی رحمت کا وہ کھلا آسمان تمہاری تقدیر میں لکھ دیا جائے گا جو حسین چاند ستاروں سے مزین ہوگا انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔